السلام علیکم جی ویورز، ہم اس ٹائم مصر میں طلب ہرب اسکوئر میں پہنچ چکے ہیں اور آج ہم انشاءاللہ صبح کے ٹائم جو ہے اپنا سفر سٹارٹ کریں گے اور اس ٹائم ہم جو ہے وہ 6 اکتوبر برج سے جو ہے وہ سینٹرل کیرو کو کراس کر رہے ہیں۔ 6 اکتوبر برج جو ہے ایک فلائی اوور ہے جو کہ لانگسٹ فلائی اوور ہے افریقہ کے اندر، اور یہاں سے جو گیزا ڈیزرٹ ہے وہ تقریباً کوئی 30 کلومیٹر ہے۔ تقریباً آپ سمجھ کہ سینٹرل کیرو سے آپ کو تقریباً 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے اگر آپ ٹیکسی ہائر کرائیں۔ تو ابھی ہم نے اپنا سفر جو ہے احرام مصر کے لیے سٹارٹ کیا، کیونکہ آج کا ہمارا جو سفر ہوگا وہ احرام مصر کی طرف ہوگا، اور ہم احرام مصر کی جو ایک آپ کہتے ہیں کہ 7th عجوبہ ہے دنیا کا، اس کو دیکھتے ہیں، اور کیونکہ اس کے بارے میں ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ رائے ہے، تو ابھی ہم آپ کو جو ہے احرام مصر لے کے چلتے ہیں، اور ہم خود بھی اپنے طور پہ آبزرو کرتے ہیں کہ آخر کار یہ اس کے بارے میں جو قسم کی کہانیاں اور سٹوریاں جو مشہور ہوئی ہیں، حقیقت میں ہے کیا چیز احرام مصر۔ اور آج اب ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آخر کار احرام مصر کی کیا وجہ ہے کہ یہ 7واں عجوبہ جو ہے وہ دنیا کا ہے، اور ابھی تک یہ معمہ حل نہیں ہو سکا کہ احرام مصر کس نے تعمیر کیا، کیوں کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کے بارے میں مختلف قسم کی جو سٹوریز ہیں یا مختلف قسم کے جو آپ سمجھ لیں کہ ایجپشنس ہسٹورین پہ کام کرتے ہیں یا ایجپٹولوجی کے اوپر کام کرتے ہیں، ان کی ڈیفرنٹ رائے ہے، لیکن ابھی تک یہ جو معاملہ ہے وہ صحیح طریقے سے کلیئر نہیں ہو سکا۔ ہر ہسٹورین نے اور ہر آرکیولوجسٹ نے جو ہے اس کو ڈیفرنٹ طریقے سے جو ہے وہ ڈیفائنڈ کیا ہے، لیکن آج ہم خود اپنی آنکھوں سے بھی جا کے دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ احرام مصر میں آخر کیا راز ہے اس کو بنانے کا، اور یہ کیوں بنائے گئے۔ کیونکہ مصر کے اندر بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اور یہ تقریباً جو آپ کے احرام مصر ہے جن کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں، تقریباً 4 سے 5 ہزار قبل المسیح جو ہیں وہ دریافت ہوئے۔ تقریباً آج کے آپ لگا لیں کہ 5 سے 6 ہزار قبل جو ہے ان کی تعمیر جو شروع ہوئی۔ ٹیکسی سٹینڈز پہ پہنچنے کے بعد ہم نے یہاں پہ احرام مصر جانے کے لیے جو ہے وہ ٹانگا ہائر کرایا ہوا ہے، اور آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم دھوپ کافی تیز تھی، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ٹانگا ہائر کر لیتے ہیں۔ اگر آپ صبح ٹائم آئیں ارلی ان دا مارننگ، یا آپ سردیوں کے موسم میں آتے ہیں اور جون جولائی اور سپٹمبر اور اکتوبر میں نہیں آتے، تو آپ پیدل بھی جو ٹیکسی سٹینڈ جہاں پہ آپ کو ڈراپ کرتی ہے وہاں سے آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں۔ آپ سے مصری جو لوگ ہیں وہ آپ سے پیسے بہت چارج کریں گے، اور اگر ان کو پتہ چل جائے کہ آپ فورنر ہیں تو وہ آپ سے تقریباً 10 گنا 20 گنا زیادہ پیسے ڈیمانڈ کریں گے۔ تو لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ جہاں پہ آپ کو کیب ڈراپ کرتی ہے وہاں سے آپ پیدل جو ہے وہ احرام مصر کی طرف جا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ پیدل جائیں گے تو زیادہ چیزوں کو ایکسپلور کر سکیں گے۔ ابھی جو غزہ کے اندر جو احرام ہیں وہ تقریباً 3 بڑے احرام ہم کو نظر آئے ہیں، جن میں سے ایک بڑا جو احرام ہے وہ خوفو فرعون کا ہے، اور خوفو جو تھا وہ اسی بڑے احرام کے اندر اس کی ممی جو تھی وہ ہنود کر کے رکھی گئی تھی۔ ابھی اس ممی کو وہاں سے نکال کے جو کہرو کا عجائب گھر ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اور کچھ جو فرعون کی ممیز ہیں ان کو فرانس کے اندر جو عجائب گھر ہے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو اگر آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو یہ بات ضرور حقیقت لگتی ہے کہ یہ ان کا بنانے کا مقصد یہی تھا، کہ کیونکہ ان کا ایک عقیدہ تھا ان فرعون کا، مصری فرعونز کا، کہ ان کی جو باڈی کو اگر ہنود کر کے محفوظ کر کے رکھا جائے تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو فرعون تھے وہ جب وفات پاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ زیورات، اپنے استعمال کی چیزیں اور اپنی جو ان کی استعمال کی دوسری چیزیں ہوتی تھیں، ان کے غلام ہوتے تھے، ان کی بیویاں ہوتی تھیں، وہ بھی ساتھ دفن کر دی جاتی تھیں۔ تو یہ ایک اس عقیدے کے اگر کو مد نظر رکھا جائے تو پھر یہ بات حقیقت لگتی ہے کہ انہوں نے اسی لیے عمودی شکل کی 480 فٹ لمبی جو ہے وہ ایک قسم کی اسٹرکچر قائم کیا،
اور پھر ان کے اندر وہ مقبرہ بنایا، پھر ان کو وہاں پہ حنوط کر کے ان کی ممیز کو محفوظ کر کے رکھا جائے۔ یہ اس عقیدے کے اوپر تو یہی لگتا ہے کہ ان کا بنانے کا احرام بنانے کا مقصد ہی یہی تھا۔ اور لیکن یہ بھی بات ذہن میں آتی ہے کہ ان کو یہ کیسے خیال آیا کہ اگر وہ عمودی شکل کی سٹرکچر بنائیں گے اور اتنی گہرائی تک اور اس کے اندر تک جو ہے وہ حنوط کر کے ممیز کو رکھیں گے تو وہ محفوظ رہیں گی۔ تو یہ بھی ایک سوال بنتا ہے کہ وہ اتنے سائنس اور ٹیکنالوجیز کے اندر اس ٹائم اتنے ڈیولپ تھے، تو یہ کویشچن بھی ذہن میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہاں پہ وزٹ کریں گے، آپ چیزوں کو دیکھیں گے، تو آپ کو بھی حقیقت میں یہی چیز لگے گی کہ ابھی کچھ راز ایسے ہیں جو کہ ابھی تک جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہوئے، اور وہ ابھی راز ہی ہیں۔ لہٰذا ایک بات کلیئر ہے کہ ان کو بنانے کا مقصد جو تھا وہ ممیز کو محفوظ کرنا اور حنوط کر کے ان کے اندر رکھنا تھا، تاکہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ وہ دوبارہ زندہ ہوں گی، وہ وہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سٹرکچر کیسے تعمیر ہوا، اور یہ مصنوعی پتھر تھے یا یہ جو پتھر استعمال ہوئے کیا یہ لوگزر سے لائے گئے، کس شہر سے لائے گئے، جو کیسے لائے گئے، پھر ان کو کیسے اس ترتیب کے ساتھ رکھا گیا، یہ سوال جو ہے جب آپ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ذہن میں ضرور آتا ہے۔ کیونکہ ان پتھروں میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو 30 ٹن کے پتھر بھی ہیں، اور اس سے کم ٹن کے پتھر بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کو کس ترتیب کے ساتھ اور کس سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ وہاں پہ رکھا گیا ہے، تو یہ جو سوال ہے وہ ذہن میں ضرور آتا ہے کہ یہ کس طریقے سے انہوں نے کیا ہوگا۔ تو ابھی ہم نے واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے، کیونکہ اس ٹائم دھوپ بہت زیادہ تیز ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے نا ہم واپس اپنے ہوٹل پہنچیں۔ اور ابھی جو ہے میرے دوست عمران وہ کچھ فوٹو بنانے میں مصروف ہیں، اور کچھ اپنے جو یادگار کلکس ہیں ان کو بنوا رہے ہیں گائیڈ سے۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عمران صاحب کون کون سے کلکس جو ہے وہ کون کون سی جو پوز ہیں ان کے ساتھ اپنی تصویر بنا رہے ہیں۔ عمران رانا صاحب فرام جیلم اپنا ایک پوز دے رہے ہیں احرام مصر کے بالکل دامن میں، اور کھڑے ہوئے اپنا جو ہے پوز دے رہے ہیں۔